السلام علیکم، میں ہوں رمشا خان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دیوتا کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ چند ماہ کے عرصے میں ہی میں خود کو ہیپنوٹائزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا۔ خود کو ماہر عامل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو گھرتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوششیں کرتا تھا۔ کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیپنوٹائزم کے ماہر نظر آتے۔ اس عمل کے حصول کے لیے صبر و تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پھر ایک بار سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کی بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشق کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی ہے اور چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ پہلے پہل میں اپنے جسم میں رینگنے والی حرارت سے گھبرا گیا، پھر رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب شمع کا وہ ننھا سا شعلہ میرے دماغ کو چھوتا تھا، میری آنکھوں میں اترتا تھا اور نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ میرے احساسات تھے۔ عملی طور پر میں کہاں تک کامیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ویسے میرے کالج کے ساتھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی۔ میرے ابا مرحوم پیشن گوئی کر چکے تھے۔ اسی بات کو چچی نے مختلف انداز سے دہرایا تھا، مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہوا تھا۔ اب مجھ سے کوئی نگاہیں ملا کر باتیں نہیں کرتا تھا۔ باتوں کے دوران میرے مخاطب کی نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے ماموں سے ملنے گجرانوالہ گیا تھا۔ ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علل صبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا۔ میرے جسم پر لنڈے کا ایک بسیدہ سا سویٹر تھا، لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔ ٹرین میں بھی بھیڑ نہیں تھا، ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ کی فضا قدرے گرم رہتی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا سا شخص اپنی سیٹ پر پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال، داڑھی، بھویں سبھی کچھ سفید تھے۔ جسم لاغر تھا، مگر چہرے پر عجیب تازگی تھی۔ وہ ایک پتلی سی گدڑی اوڑے بیٹھا ہوا تھا، جس میں بے شمار رنگ برنگے پیون لگے ہوئے تھے۔ ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑھے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا، رہنے دو بیٹا، ذرا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہاں سردی سے کلفی جمی جا رہی تھی اور بڑے میاں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے کہ میں سردی سے ٹھٹر رہا ہوں اور یہ بوڑھے بابا سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں؟ بوڑھے بابا نے مسکرا کر کہا، میں آگ سے بنا ہوا نہیں ہوں، تمہاری طرح خاک کا پتلا ہوں۔ شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ بوڑھے بابا نے اس بات کا جواب دیا تھا جسے میں نے دماغ میں سوچا تھا۔ کیا یہ شدید حیرانی کا مقام نہیں تھا کہ جو بات میری زبان پر نہیں آئی تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا اور اس کا معقول جواب دیا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہرائی ہی گہرائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہیں، لیکن کھینچ نہیں سکتی، اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، شاید اس لیے کہ میں شمع بینی کی مشق میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ کہا، میرا خیال درست نکلا، تم شمع بینی کی مشق کر چکے ہو۔ میں ایک دم سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شمع بینی والی بات بھی میں نے خاموشی سے سوچی تھی،
مگر انہوں نے سن لیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ جو باتیں میں سوچتا ہوں انہیں آپ سن لیتے ہیں؟ اسے تو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ آپ یقیناً دوسروں کے خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خیال خوانی ایک ایسا علم ہے کہ جسے مکمل طور پر سیکھ لینے کے بعد اس کا عامل دوسروں کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو کچھ وہ سوچتے رہتے ہیں اسے وہ سنتا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، تمہاری معلومات درست ہیں بابا جی۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، میں ایسے علم کے لیے بھٹک رہا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، مجھے اپنے علم کے خزانے سے ایک چٹکی بھیک دے دیجیے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جو علم تمہیں حاصل ہو رہا ہے تم ابھی اس کو اپنے کام میں لانا نہیں جانتے۔ خیال خوانی کا علم تو دور کی چیز ہے۔ دیکھو، تم سردی سے ٹھٹر رہے ہو، کیا اس سردی سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے؟ کیا تدبیر کروں؟ کیسے تدبیر کروں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق اپنی جگہ پر سیدھے ہو کر بیٹھ گیا اور انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا، مری کی برف باری یہاں کے موسم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ سردی واقعی ناقابل برداشت ہے، اور اس حالت میں میں نے کھڑکی کھلی رکھی ہے۔ تم ذرا اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں توجہ سے دیکھو۔ میں اپنی نگاہوں کے سامنے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں گہرے انہماک سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے بابا کہہ رہے تھے، اب اپنے علم کو کام میں لاؤ اور یہ خیال قائم کرو کہ تمہاری ہتھیلیوں پر شمع کی لویں روشن ہیں اور ان کی نادیدہ حرارت سے تمہاری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا، اپنے دماغ سے تمام متشر خیالات کو جھٹک کر صرف ایک شمع کی لو کو اپنی ہتھیلیوں پر روشن کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، میری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں، میری نگاہوں کی حرارت سرد لہروں کو پگھلا رہی ہے۔ مجھے ایک راحت بخش اور پرسکون حرارت کی ضرورت ہے، اور وہ حرارت ان ہتھیلیوں تک پہنچ رہی ہے۔ ٹرین تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی، سرد ہوا کے جھونکے میری ہتھیلیوں تک آ رہے تھے۔ میں وہ فکریں بار بار دہرا رہا تھا۔ ایک منٹ کے بعد ہی میری ہتھیلیوں پر دھیمی دھیمی سی حرارت رینگنے لگی، میری نگاہیں آنچ دے رہی تھیں، علم کی بند مٹھی کو کھول رہی تھی۔ زندگی کی بساط پر پہلی بار عملی تجربے کا پاسا پھینک رہی تھی۔ میری ہتھیلیاں گرم ہونے لگیں، پھر وہ حرارت ہولے ہولے رینگتی ہوئی میرے جسم کو گرمانے لگی۔ وہ ایسی راحت بخش اور پرسکون حرارت تھی جس کا میں متمنی تھا۔ میں مارے خوشی کے اپنے جسم کو ادھر ادھر سے چھو کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے فوراً ہی جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا جی، آپ نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ میں جس راہ کی تلاش میں تھا آپ نے وہ راہ دکھا دی۔ مجھے کچھ اور سکھائیے بابا، میں ہمیشہ آپ کی در پہ بھکاری بن کر رہوں گا۔ بیٹے، علم مانگنے سے نہیں ملتا، سیکھنے سے ملتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، جس علم سے تم اپنے اندر حرارت محسوس کر رہے ہو اسے تم نے خود سکھایا۔ میں نے تو ایک ذرا سی رہنمائی کی ہے، تو پھر کچھ اور رہنمائی کیجیے، مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ کھڑکی سے سرد ہوا کے جھونکے بدستور آ رہے تھے، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی ہیں اور ان کی آج سے میں محظوظ ہو رہا ہوں۔ لوگ یہ علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے زیر اثر لا سکیں، کسی کو بھی اپنا معمول بنا سکیں۔
اور اس سے جائز ناجائز فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر تم بھی کسی غلط ارادے سے سیکھ رہے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ میں نے ان سے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ میں دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہوں۔ میں نے بچپن سے اب تک کسی کا اپنا دشمن نہیں بنایا۔ اگر کچھ لوگ دولت اور جائیداد کی لالچ میں خود ہی میرے دشمن بن گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس دولت ہے، عدالت کی جھوٹی دستاویزات ہیں، میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ آخر میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ مجھے کسی پرسرار ان کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ بھی بتائیے، کیا مجھے اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی بھی علم اسی لیے سکھایا جاتا ہے کہ اس کی روشنی میں انسان دیانت داری سے اپنے جینے کا حق حاصل کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ سیکھو گے اس سے کسی شریف یا غیر متعلق شخص کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور دوسروں سے ناجائز فائدے حاصل نہیں کرو گے۔ تمہاری باتوں سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں التسخیر کی مشقوں سے گزرنا ہوگا۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ التسخیر کی ابتدائی مشقیں کیسی ہوتی ہیں اور ان کی انتہا کیا ہے۔ میں غور سے ان کی ہدایات اور مشوروں کو سنتا اور سمجھتا رہا۔ وہ مختصر سا سفر کس طرح گزر گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ ہم دونوں لاہور کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے۔ میں نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چوما اور کہا کہ میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے خیال خوانی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے سمجھایا، ایک وقت میں ایک ہی خیال قائم کرو اور ایک ہی علم سیکھو۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کی منزل ابھی دور ہے، جب وہ وقت آئے گا تو میں تم سے خود ہی رابطہ کروں۔ اب تم جاؤ، میرے پیچھے نہ آنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ نسلوں سے اجل ہو گئے تو میں بھی سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلیٹ فارم سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد میرا شوق اور میری دیوانگی بڑھ گئی۔ میں دوسری صبح منہ اندھیرے راوی کے کنارے گیا۔ بوڑھے بابا کی ہدایت کے مطابق التسخیر کی مشق کے لیے مجھے ایسی پرسکون جگہ کی تلاش تھی جہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میں دریا کے کنارے چلتا ہوا تقریباً 10 میل کا فاصلہ طے کر گیا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ میں مجھے وہ جگہ مل گئی۔ وہاں سے انسانی آبادی دور تھی۔ کبھی کبھی کسی لانچ کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی تھی، پھر سناٹا چھا جاتا تھا۔ میں نے ایک درخت کے تنے پر ایک ننھا سا سیاہ دائرہ بنایا اور اس کے سامنے ذرا فاصلے پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگی۔ میں شام کو گھر جاتا تھا، صبح سویرے اسی ویرانے میں چلا آتا تھا۔ مجھے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا ہوش نہیں تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی، کئی دنوں تک ایک ہی لباس پہنے رہتا۔ پھوپھی اور زرینہ سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سمجھ گئی میں کوئی علم سیکھنے کے چکر میں ہوں۔ پھوپھی نے کئی بار ڈانٹ ٹپٹ کر مجھے میرے ارادوں سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن میرے ارادے کمزور نہیں تھے۔ مشقوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کئی بار ایک انجانا سا خوف طاری ہوا۔ کبھی وقتی طور پر میرا ذہنی توازن ڈگمگا گیا، کبھی تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ان دنوں عجیب دیوانگی کا عالم تھا۔ جہاں ذرا طبیعت سنبھلتی میں پھر مشق شروع کر دیتا۔ مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ درخت کے تنے پر بنائے ہوئے سیاہ دائرے کو میں بتدریج بڑھاتا جا رہا تھا اور وہ دائرہ چنے کے ایک دانے کے برابر تھا۔ جب وہ متواتر میری نگاہوں کو زد میں رہتے رہتے اجھل ہو جانے لگا تو میں نے پیسے کے برابر سیاہ دائرہ بنا دیا۔ پھر رفتہ رفتہ سیاہ دائرہ چاند کے برابر ہو گیا۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی۔ ان مشقوں سے گزرتے ہوئے پورے 3 برس بیت گئے تھے۔ اس وقت تک میری آنکھوں میں ایک ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی
کہ وہ چاند کے برابر جو دائرہ تھا وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھتا وہاں بے شمار روشن دائرے جگمگانے لگتے۔ مجھے سیاہ دائرے کی تاریکی میں روشنی کا سراغ ملنے لگا، یا یوں کہنا چاہیے کہ مجھے انسانی دماغ کی تاریک تہخانوں میں اترنے کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی حالت سنبھال لی۔ میں نے شیو کیا، صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا۔ 3 سال کے بعد میں دیوانگی سے فرزانگی کی طرف آیا تو میری شخصیت میں بھی عجیب نکھار آ گیا۔ میرے چہرے پر ایک نئی تازگی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک ایسی مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا اثر سب سے پہلے زرینہ پر ہوا، کیونکہ وہی میرے زیادہ قریب تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر وقت ہمارا سامنا ہوتا تھا، بلکہ وہ خود بخود اس طرح سے کھینچی چلی آتی تھی جیسے لوہا مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہماری نظریں ٹکرائیں تو وہ میری طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ بظاہر تو وہ بہت ہی شرمیلی تھی، لیکن سہزدہ ہو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا، نظریں جھکا لو۔ اس کی نظریں فوراً ہی جھک گئی۔ دوسری بار میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ پھر میری جانب دیکھنے لگی۔ میرے ہر حکم کی تعمیل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ میری نگاہوں سے سیرزدہ ہو رہی ہے۔ وہ مجھ سے متاثر تھی یا مرعوب تھی، اس لیے میرے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اس پر تنویمی عمل کروں اور اسے اپنی معمولہ بنا کر اپنے علم کو عملی طور پر آزماؤں۔ دوسری صبح جب پھوپھی اسکول چلی گئی تو میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ زرینہ میری اس حرکت کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تو وہ شرمانے لگی۔ اچانک ہی اس کے رخسار تمتمانے لگے۔ وہ میرے پیچھے شرماتی لجاتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس نے حیا سے بل کھا کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے قدرے تحکمانہ انداز میں کہا، جو کہتا ہوں وہ کرو، بستر پر لیٹ جاؤ۔ ہپنوٹائزم کے لیے آواز بڑی اہم ہوتی ہے۔ میری آواز میں گنج اور گرج تھی اور شہد کی سی شیرینی اور ملائمیت تھی۔ وہ چپ چاپ سکڑ کر میرے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سمٹ کر اپنی جسم کی پگڑیوں میں خود کو چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں، چیت لیٹ کر اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لو اور میری طرف دیکھتی رہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا تو پھر دیکھتی رہ گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیے اور چت لیٹ گئی۔ میری نگاہیں اس کی نگاہوں میں اترنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دماغ تک پہنچنے لگے۔ میں مکمل اعتماد سے سوچ رہا تھا کہ جس طرح سیاہ دائرے سے نور کا چشمہ ابلتا ہے، اسی طرح زرینہ کے دماغ کے سیاہ خانے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ انسان اپنے دماغ کے سیاہ خانے میں جو راز چھپا کر رکھتا ہے، زرینہ وہ راز میرے سامنے اگلتی رہے گی۔ میں نے بھاری بھرکم لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا، تم نہایت آرام اور سکون سے لیٹی رہو۔ میری آنکھوں کے سوا اس دنیا کا کوئی نظارہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تم آس پاس کے ماحول سے غافل ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی ہوئی تھیں جیسے سوتے سوتے کھلی رہ گئی ہوں۔ اس پر تنویمی نیند طاری ہو گئی تھی۔ میں رک رک کر کہتا جا رہا تھا، اب تمہارے کان صرف میری آواز سن رہے ہیں، میرے علاوہ اس دنیا کی کوئی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب میں 1 سے 10 تک گنتا ہوں۔ ہر گنتی پر تم اس دنیا کے نظاروں سے اور اس دنیا کی آوازوں سے دور ہوتی جاؤ گی، اتنی دور کہ جہاں صرف میری آواز سنائی دے گی اور تم میرے ہر سوال کا جواب دیتی رہو گی۔ وہ بالکل خاموش پڑی ہوئی تھی اور پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔
میں 2-2 سیکنڈ کے وقفے سے گننے لگا۔ 10 تک گننے کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری آواز سن رہی ہو؟ اس کی آواز دور کسی اندھے کنویں سے آئی۔ ہاں، سن رہی ہوں۔ تمہارا نام زرینہ ہے۔ میرا نام زرینہ ہے۔ نہیں، تمہارا نام حسینہ ہے۔ میں نے حاکمانہ لہجے میں کہا۔ میرا نام حسینہ ہے، وہ ایک محکوم کی طرح بولی۔ تم میری مطیع اور فرما بردار ہو۔ میں جو کچھ پوچھوں گا تم صحیح جواب دو گی، میں صحیح جواب دوں گی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 24 برس۔ دوسروں کو اپنی عمر کیا بتلاتی ہوں؟ 16 برس۔ تم میرے متعلق کیا سوچتی ہو؟ میں ہر وقت تمہارے متعلق سوچتی ہوں۔ تمہارا چہرہ، پہاڑ جیسا قد اور فولاد جیسی جسامت ہر وقت میرے حواس پر چھائے رہتے ہو۔ پھر کچھ دنوں سے تمہاری آنکھیں مجھے پکار رہی ہیں۔ تم دیکھتے ہو تو میرا وجود تمہاری طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ میں بار بار تمہارے کمرے میں آتی ہوں مگر تم انجات مچاتے ہو۔ میں سوچتی ہوں، ہاں میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میری تمام حسرتیں پوری ہو جائیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں اس شرمیلی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ہوش و حواس میں رہ کر کبھی ایسی باتیں زبان پر نہ لاتی، لیکن وہ تنویمی نیند میں ڈوب کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے دل میں کب سے یہ تمنائیں جاگ رہی ہیں؟ وہ ہولے ہولے ٹھہر ٹھہر کر جواب دینے لگی، بہت عرصے سے، جب میں جوان ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے حکم دیا، کہتی جاؤ، جتنی باتیں تمہارے دل میں ہیں اور دماغ میں ہیں انہیں ایک ایک کر کے بتاتی جاؤ۔ تم میری فرما بردار ہو، میرے حکم پر عمل کر رہی ہو۔ وہ عمل کرنے لگی۔ اس کے ساتھ لبوں پر جنبش ہوئی اور وہ کہنے لگی۔ میں رفتہ رفتہ بھٹکنے لگی۔ جب امی اسکول چلی جاتی تو میں کبھی دروازے اور کبھی کھڑکی سے جھانک کر محلے کی ویران گلی کو دیکھتی تھی، کسی کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے اس محلے کے ایک نوجوان قاسم کو دیکھا، پھر جمال پر نگاہ ہوئی، اس کے بعد ارشد کی طرف، مگر میرے سامنے شرم کا پہرا تھا اور خوف کی دیوار تھی۔ جذبات کے سیلاب میں بہنے کے باوجود دل میں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ پکڑی گئی تو میرے ساتھ میری امی بھی بدنام ہو جائے گی۔ ایسے ہی وقت تم یہاں آ گئی۔ تمہیں دیکھ کر پتہ چلا کہ مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ تمہارے مردانہ حسن کے سامنے وہ تمام نوجوان پھیکے پڑ گئے جنہیں میں دروازے اور کھڑکی کی اوٹ سے دیکھا کرتی تھی۔ میں تم میں دلچسپی لینے لگی۔ ابتدا میں نے محسوس کیا کہ تم چور نظروں سے مجھے دیکھتے ہو مگر مجھ سے دور ہی رہتے ہو۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں کسی کام کے بہانے تمہارے کمرے میں آ جاتی۔ وہ تنوینی عمل میرے لیے باعث رحمت بن گیا۔ مجھ پر ایک شرمیلی لڑکی کی جذباتی سازشوں کا آشکار ہو رہا تھا۔ ان لڑکیوں کے دماغ میں جھانک کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو بےحس اور معصوم نظر آتے ہیں اور انجان بن کر جانتے بوجھتے اشاروں سے اپنی طرف مائل کرنے کی خاموش کوششیں کرتی رہتی۔ بہرحال وہ کہہ رہی تھی، جب میں نے دیکھا کہ تم میری طرف مائل نہیں ہو رہے تو ایک رات میں بہت مجبور ہو کر تمہارے کمرے میں آ گئی۔ میں نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا، لیکن تمہیں جاگتے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ تم جاگ رہے تھے، اپنے بستر پر پالتی مارے بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے سامنے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک مومی شمع روشن تھی۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو اور شمع کی لو کو اتنے انہماک سے کیوں دیکھ رہے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمع کے قریب تمہارے سامنے آ گئی تاکہ تم مجھے دیکھ سکو، پر تم مجھے کیا دیکھتے؟ میں تمہاری آنکھیں دیکھ کر لرز گئی۔ اف خدایا، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔
ان کی جگہ دو لوہیں سلگ رہی تھی اور ان کی گرمی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ تمہاری طرف دیکھتی۔ میں سر جھکائے الٹے قدموں دروازے تک آئی۔ اس وقت تک میں یہ سمجھ گئی تھی کہ تم کوئی عمل کر رہے ہو۔ ایسی صورت میں اگر میں مداخلت کروں گی تو اس کا نتیجہ خوفناک ہوگا۔ میں اپنے بستر پر آ کر گر پڑی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تم اتنے پراسرار اور دہشت انگیز بن گئے تھے کہ میں تمہارے متعلق سہمی سی سوچیں رکھنے لگی اور اپنے جذبات پر وقتی طور پر بھول گئی۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے تمہاری دیوانگی ظاہر ہوتی گئی۔ تمہیں کھانے کی فکر تھی، نہ پہننے کا ہوش تھا۔ محلے والے تمہیں مستان بابا کہنے لگے تھے۔ میں تمہاری طرف سے مایوس ہو گئی۔ جسے اپنا ہوش نہ ہو وہ بھلا مجھ سے کیا دلچسپی لے گا۔ یہ سوچ کر میری نگاہیں پھر دروازے اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ میں گمراہی کی اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں اپنے جذبات کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ کچھ ہی دنوں میں جمال سے اشارے بازی ہونے لگی۔ اس نے ایک خط لکھا کہ میں کسی بہانے اسے آ کر ملوں یا اسے اپنے گھر میں آنے کا موقع دوں، لیکن دونوں ہی باتیں ناقابل عمل تھیں۔ اگرچہ دن کے وقت میں گھر میں تنہا رہتی تھی، مگر محلے والوں سے ڈر لگتا تھا کہ کسی نے جمال کو میرے گھر میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے دیکھ لیا تو برسوں کی بنی ہوئی عزت خاک میں مل جائے گی۔ رات کو امی گہری نیند سوتی ہیں، لیکن تمہارے کمرے کی بتی جلتی رہتی ہے۔ میں جمال سے ملنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شمع کی دو لمحے مجھے گھور رہے ہیں۔ تم سامنے نہیں ہوتے، پھر بھی تمہاری نگاہیں چپتی رہتی ہیں۔ میں گھنٹوں تمہاری آنکھوں کے متعلق سوچتی رہتی ہوں۔ تم غصے یا پریشانی سے دیکھتے ہو تو تمہاری نظریں برچھی کی طرح سینے میں اتر جاتی ہیں، اور جب نرمی سے دیکھتی ہوں تو ایک عجیب سی میٹھی سی کشش محسوس کرتی ہوں۔ بے اختیار تمہاری طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ ویسے اب تو تم سنبھل گئے ہو۔ اب وہ مستان بابا والی بات نہیں ہے۔ میں پھر تمہارے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں۔ اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم مجھے اپنے شریک حیات بنا دو۔ میں اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ ایسی دوشیزہ تھی کہ مجبور نہ کرے تب بھی میں اسے اپنا بنا سکتا تھا، لیکن میرے عزائم بلند تھے۔ میں شادی بیاہ کے چکروں میں پھنس کر ایک عورت اور ایک گھر تک محدود نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر یہ کہ مجھے زرینہ کی کمزوریاں معلوم ہو گئی تھیں۔ کبھی وہ میری طرف مائل ہوتی تھی تو کبھی دوسرے نوجوانوں کی طرف۔ تو نہ صحیح اور صحیح والی بات۔ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی بھی کنویں پر چھلانگ لگا سکتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھے کس طرح مجبور کرو گی کہ میں تمہیں شریک حیات بنا لوں؟ تم پر میری اور میری امی کے احسانات ہیں۔ تم ہمارے ہاں رہتے رہے ہو، ہمارے ہاں کھاتے ہو، ہم اپنی ضرورتیں مار کر تمہاری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ان احسانات کے بدلے تم مجھ سے شادی کرو۔ بے شک مجھ پر تم لوگوں کے احسانات ہیں، میں ان کا بدلہ چکاؤں گا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانے دو، پھر مجھے جو دولت ملے گی اس کا ایک حصہ تمہیں دے دوں گا۔ تمہارے دن پھر جائیں گے، تم عیش و آرام سے زندگی گزارو گی۔ کیا پھر بھی تم مجھے حاصل کرنا چاہو گی؟ ہاں، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اگر احسانات کے بدلے حاصل نہ کر سکی تو دوسری تدبیر کروں گی۔ وہ بڑی فرما برداری سے جواب دینے لگی۔ میں نے امی کو ڈھکے چھپے انداز میں سمجھا دیا ہے کہ تم مجھے چاہتے ہو۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنی ایک رازدار سہیلی سے کہہ دوں گی کہ تم تنہائی میں مجھے پیار کرتے ہو۔ میری سہیلی پیٹ کی ہلکی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ بات سارے محلے میں پھیل جائے گی۔ تم غزالہ کے ساتھ بدنام ہو چکے ہو۔ امی بھی یقین کریں گی کہ وہی کھیل تم نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ پھر امی اور محلے والے تمہیں مجبور کریں گے۔ اب تمہیں مجھے اپنانا ہوگا۔
یہ درست ہے کہ میں اس طرح بدنام ہو جاؤں گا، مگر اب میں رسوائیوں سے نہیں ڈرتا۔ میرے چینل اردو کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔